ویلکم بیک۔ امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ساحلی نگرانی کی تنصیبات پر امریکی حملہ UN چارٹر اور مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ حملے سے پیدا صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور ان تمام فریقوں پر عائد ہوتی ہے جو جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا امریکہ ابنۂ ہرمز میں کشیدگی پیدا کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران فوری فیصلہ کن جواب دے گا۔ امریکہ خطے میں اپنی پراکسیوں کی کارروائیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ایران کی جارحانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے خبردار کر دیا۔ ایکس پوسٹ میں کہا ایران اور امریکہ نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اب تہران کو کسی بات پر اعتراض ہے تو امریکہ سے بات کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا پرتشدد کارروائیوں کا جواب اسی انداز میں دیا جائے گا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ بحرین کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کی مکمل حمایت کا عزم دہرایا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ فریقین نے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اماراتی وزارت خارجہ نے حملوں کو بحرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور بحرین کے تمام حفاظتی اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برطانیہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے امن، مذاکرات اور تعمیری سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو قابل قدر قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر کے مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے واشنگٹن فریم ورک کو توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا اس کی جگہ ایران امریکہ معاہدے کو نافذ کیا جائے۔ نعیم قاسم نے اسرائیل کے انخلا کو حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے سے مشروط کرنے کو سرخ لکیر قرار دیا۔ لبنانی حکومت پر الزام عائد کیا وہ اسرائیلی قبضے کو قانونی حیثیت دے رہی ہے۔ اس سے مستقبل میں قبضہ طویل ہو سکتا ہے۔ مقبوضہ علاقے صہیونی ریاست میں ضم ہو سکتے ہیں۔ لبنان کی خود مختاری اور صہیونی قبضے کے خاتمے کے لیے مزاحمت جاری رکھیں گے۔ نعیم قاسم نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے ایران کے کردار کی تعریف کی۔ کہا ایران امریکہ معاہدے نے لبنان کو مضبوط کارڈ فراہم کیا جو ملک کی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کو ایران جائیں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ الوداعی تقریبات کا آغاز 4 جولائی کو تہران میں ہوگا۔ شہید علی خامنائی کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں ہوگی۔ امریکہ ایران معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات انتھک محنت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے۔ معرکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir, for his untiring effort, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace. The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties, also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. I
government remains fully committed to strengthening Pakistan Navy as a potent and effective force. اپوزیشن نے بجٹ پڑھا ہے نہ انہیں بجٹ سے متعلق کچھ معلوم ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال. کہا عثمان بزدار کا ویژن ماحولیات اور ہمارا ویژن ماحولیات ہے. پنجاب میں ماحولیات کے لیے جو پیسے رکھے گئے 100% استعمال ہوئے. بلین ٹری سونامی سے بڑا فراڈ پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ہوا. فیصل آباد میں مبینہ کرپشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود نوٹس لیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں صحافیوں کو جتنی آزادی سندھ میں ہے ملک میں کسی اور جگہ نہیں. شکار بھی سب سے زیادہ سندھ حکومت ہوتی ہے. روزانہ وزیر اعلیٰ اور وزیروں کی تبدیلی کی خبریں دی جاتی ہیں. ہم پابندی نہیں لگاتے. پنجاب میں اعلیٰ حکومتی شخصیت سے متعلق ٹویٹ کرنے پر صحافی غائب ہو گیا. معافی مانگی تو چھوڑا گیا. چیلنج کرتا ہوں سندھ میں ایک سڑک خراب نہیں. جو سڑکیں وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں ان کا بیڑا غرق ہے. کو جتنی آزادی صوبہ سندھ میں ہے پورے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ صحافیوں کو اتنی آزادی ہے. لیکن اس کا سب سے زیادہ شکار بھی سندھ حکومت بنتی ہے. اپنی منشا سے کبھی کسی کو کون سا منسٹر بنا دیتے ہیں, کبھی کسی کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں. روزانہ ہی صحافی کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس قدر نہیں ہے. ایک سلپ آف ٹنگ ہو گیا پنجاب کے ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے. اس صحافی نے صرف ٹویٹ کر دیا, آدھے گھنٹے میں صحافی جو ہے وہ غائب ہو گیا. معافی مانگی تو پھر اس کو چھوڑا گیا. ہمارے پاس روزانہ جو چل رہا ہے لیکن ٹھیک ہے ہم اس کرٹیسزم کو برداشت کر لیتے ہیں. حکومت نے وعدے کے مطابق ڈیزل پر 200 روپے اور پیٹرول پر 155 روپے کا ریلیف عوام کو منتقل کیا ہے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ایئر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا خام تیل تو ریفائنریز استعمال کرتی ہیں, ہم تو ڈیزل اور پیٹرول استعمال کرتے ہیں. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد ریلیف عوام کو منتقل کر دیا جائے گا. تقریباً 200 روپے سے زیادہ پیٹرول کے اندر تقریباً 155 روپے کی ریلیف عوام کو منتقل کی ہوئی ہے. خام تیل تو ریفائنریاں استعمال کرتی ہیں, ہم تو پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرتے ہیں. ڈیزل کا فلیٹ ہے وہ $105 پر بیرل اور پیٹرول کا $91 پر بیرل کے اوپر ہے. اس کے اندر بھی کمی آئے گی انشاءاللہ تعالی عوام کو منتقل کی کر دی جائے گی. جنگ کے شروع ہونے سے پہلے جو لیوی کی سطح تھی نا, آج بھی ان قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے لیوی کو اس سے کم رکھا ہوا ہے. حکومت نے ثابت کر دیا وہ عوام نہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی نمائندہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں پر عوام کو ریلیف دینے سے گریز شرمناک فیصلہ ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے بھی نیچے آ چکی ہے. حکومت پیٹرول کی قیمتوں پر عوام کو فائدہ پہنچانے سے انکاری ہے. یہ عوام دشمنی ہے کہ جنگ کے دنوں میں بھی عوام سے پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی. 11 ماہ میں لیوی وصولی کا سالانہ ہدف بھی پورا کیا گیا مگر لیوی ختم نہیں کی. یہ گورننس نہیں, لوٹ مار غریبوں اور مڈل کلاس پر ڈاکہ ہے. وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 1430 ہو گئی. ملبے سے اب تک 300 سے زائد لاشیں نکالی جا چکی ہیں. 3000 سے زائد افراد زخمی ہیں. ریسکیو آپریشن کے لیے بھاری مشینری, امدادی سامان اور بین الاقوامی اداروں کے رضاکار متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے. وینزویلا میں اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے. جسے اللہ رکھے, وینزویلا میں تباہ کن زلزلے کے ملبے تلے دبے خاندان کو 26 گھنٹے بعد نکال لیا گیا. ریسکیو ٹیمیں طویل جدوجہد کے بعد پھنسے افراد تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی. لاگیرا شہر میں متاثرین 8 منزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود تھے جب ان کے سروں پر قیامت ٹوٹ پڑی. خوش قسمتی سے فرنیچر کے ٹکڑے چھت کا بوجھ سنبھال کر موت کے آڑے آ گئے. 3 افراد میں سے بچے اور خاتون کو خراش تک نہیں آئی. اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت ملک کے بیشتر حصے میں زلزلے کے جھٹکے. شام 6:35 پر 5.9 کی شدت سے زمین لرز اٹھی. کے پی اسمبلی سے ارکان اٹھ کر ایوان سے باہر آ گئے. اجلاس 5 منٹ کے لیے روکنا پڑا. مختلف شہروں میں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے. زلزلے کا مرکز افغانستان کا ہندوکش ریجن تھا. گہرائی 178 کلومیٹر تھی. کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. پشاور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں سراسیمگی پھیل گئی. ارکان اسمبلی نشستوں سے اٹھ کر فوری ایوان سے باہر چلے گئے. زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد سمیت پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے طول و عرض میں محسوس کیے گئے. مختلف شہروں میں شام 6:35 پر 5.9 کی شدت سے زمین لرز اٹھی. زلزلہ پیما مرکز نے بتایا زلزلے کا مرکز افغانستان کا ہندوکش ریجن، گہرائی 178 کلومیٹر تھی.
لاہور، راولپنڈی، مری، چکوال، شیخوپورہ، دیپالپور میں بھی زمین لرزی. سرگودا، گجرات، سیالکوٹ، خوشاب، جہلم، گجراوالا، قصور، بھکر لیا، ڈی جی خان، میاں والی اور منڈی بہاؤالدین میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا. مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوابی، کوہاٹ، کرک، مردان، سوات، لوور دیر، شانگلہ، بشام، چترال، شمالی وزیرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. مظفر آباد اور گرد و نواح میں بھی زلزلہ، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے. گلگت، اسکردو، ہنزا، استور اور گانچھے میں بھی زلزلہ آیا. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. کسی شہر سے نقصان کی اطلاع نہیں ملی. پاکستان کے شمالی علاقوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال. گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی. این ڈی ایم اے نے 27 جون سے 3 جولائی تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے گلیشیئر پگھلنے سے ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. گلگت بلتستان کے ضلع چلاس میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی. وادی تھور میں آنے والے شدید سیلاب سے مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ پل اور گاڑیاں بہہ گئیں، جبکہ متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. چلاس پولیس کے مطابق سیلابی ریلا وابڈا کالونی میں بھی داخل ہوا، جس سے سڑکوں اور دیگر تنصیبات کو نقصان پہنچا. دوسری جانب بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی ہے. نصیر آباد کے نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہونے سے خطرات بڑھ گئے. محکمہ آبپاشی کے مطابق مختلف دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. این ڈی ایم اے نے 27 جون سے 3 جولائی تک آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے گلیشیئر پگھلنے اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے. ادارے نے خبردار کیا کہ مسلسل گرمی اور متوقع بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اچانک بلند ہونے، لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی سیلاب کا خطرہ موجود ہے. این ڈی ایم اے نے حساس علاقوں میں انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے. مغربی یورپ میں جان لیوا سخت گرمی کی لہر مشرقی یورپ کی جانب بڑھ رہی ہے. جرمنی، اٹلی، فرانس، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ سمیت کئی ممالک میں جون کے دوران درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. برطانیہ میں مسلسل تیسرے روز جون کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا. جرمن شہر میں پارہ 41.3 ڈگری تک پہنچ گیا. فرانس میں مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی. کاروبار زندگی درہم برہم ہے. اٹلی کے 18 شہروں میں ہفتہ اور اتوار کے لیے ریڈ الرٹ جاری. پارہ 39 ڈگری کو چھونے کا امکان ہے. بیلجیم میں واٹرلو کی تاریخی جنگ کی سالانہ یادگاری تقریب منسوخ کر دی گئی ہے. اوکاڑا کے نواحی قصبے جندراکھا میں گھر سے خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں برآمد. پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچا دی. تھانہ راوی پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی. ڈی پی او اوکاڑا اسد اعجاز نے جائے وقوع کا معائنہ کیا. پولیس نے بتایا مرنے والوں کی شناخت فیضہ بی بی، 7 سالہ جڑواں بھائیوں جنید اور داؤد، جبکہ 10 سالہ بیٹی دعا فاطمہ کے نام سے ہوئی. گھر کا سبرا ریاض عرف گلو گھر سے باہر تھا. مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. سرگودا میں بچے کو گڑھے میں دبانے کی کوشش. پولیس نے مرکزی ملزم قمر کو گرفتار کر لیا. ملزم نے 20 روز پہلے بچے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. 2 ملزمان امجد اور وارث کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا. تینوں ملزمان سگے بھائی ہیں. ملزمان نے زیادتی کی شکایت کرنے پر لڑکے کو گڑھے میں دبانے کی کوشش کی تھی. سرگودا میں منتہا زہرا پر ہونے والے ظلم کے خلاف عوام کا غم و غصہ برقرار. شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو کر اس دکان پر پہنچ گئی جہاں بچی کی لاش ملی تھی. دکان کا حشر نشر کر دیا. ڈی پی او کہتے ہیں مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں مارا جا چکا. واقعے میں ملوث ہر کردار کو عبرت کی مثال بنایا جائے گا. کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں شوہر کے مبینہ تشدد سے جاں بحق مصباح کی موت کی تحقیقات جاری ہیں. مصباح کی قبر کشائی کر کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری بھیج دیے گئے. نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے. سرجانی ٹاؤن کی 18 سالہ مصباح کی موت کیسے واقع ہوئی؟ وجہ موت جاننے کے لیے قبر کشائی کر دی گئی. پولیس سرجن کراچی کے مطابق قبر کشائی کے بعد نمونے حاصل کر لیے. جلد وجہ موت کی رپورٹ جاری کر دی جائے گی. پروویژنل رپورٹ ہم نے ایشو کر دی ہے. پروویژنل رپورٹ میں ساری فائنڈنگز ہم نے ڈال دی ہیں. ابھی کاز آف ڈیتھ جو ہے فی الحال ریزروڈ ہے. جیسے ہی کاز آف ڈیتھ کے لیے جو ہم نے چیزیں سیمپل لیے ہیں کیمیکل انالیسس آئے گا ویسے ہی کاز آف ڈیتھ دے دیا جائے گا. شہریار بٹ میری بہن پر تشدد کرتا تھا. 3 روز تک لگاتار مارتا رہا. خود کو پولیس والا بھی کہلاتا تھا. مصباح کے بھائی عثمان نے انکشاف کر دیا. سر پہ نشان تھے، پورے ہاتھوں پہ، پورے جسم پہ نشان تھے، نیل تھی، سوجن تھی. وکلا کے مطابق عدالتی احکامات پر قبر کشائی کی گئی تاکہ اصل وجہ موت سامنے آ سکے.
सके। ये इसलिए करवा रहे हैं कि हमें इसमें कॉज ऑफ डेथ पता चले कि लड़की किस जख्म की वजह, क्योंकि उसके जिस्म पे मुख्तलिफ तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस हुकाम का कहना है शहरियार भट्ट गिरफ्तार है और इससे तफ्तीश जारी है। ताहम फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है जो इस केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ साबित हो सकती है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ नजीर शाह, AR1 न्यूज कराची। लाहौर के इलाके बरकी के मदरसे में कारी का तशद्दुद, 12 साल का हैदर अली जान भाग हो गया। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कारी गुलाम रसूल ने खत्म कुरान की तकरीब में शिरकत न करने पर बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक तशद्दुद से बाजू टूट गया। शदीद जख्मी बच्चे को बहावल नगर की बस पर बिठाकर घर भेज दिया गया। बच्चा मकामी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मकतूल के चचा की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR1 न्यूज।